آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ بھارت، پاکستان اور چین کے درمیان یہ جو تعلقات کا ایک پیچیدہ جال ہے، اس کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ ہمارے پاس کچھ فوجی اور تصویراتی تجزیہ کاروں کی گفتگو کے اہم نکات بھی ہیں۔ جی بالکل، اور آج کوشش یہی ہوگی کہ سمجھیں کہ یہ جو پورا جنوبی ایشیا کا خطہ ہے، یہاں جوہری دفاعی صلاحیت، پھر روایتی فوجی طاقت، معاشی حالات اور یہ جو دنیا میں اتحاد بدل رہے ہیں، یہ سب ایک دوسرے پر کیسے اثر ڈال رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں جوہری ڈیٹرنس سے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایٹمی ہتھیار بڑی جنگیں روکتے ہیں، کیا یہ دلچسپ نہیں کہ یہی ہتھیار چھوٹی روایتی لڑائیوں کے لیے جیسے جگہ بنا دیتے ہیں، جیسے کبھی بھارت چین سرحد پر، کبھی بھارت پاکستان سرحد پر؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں پاکستان جیسے ملک فل سپیکٹرم ڈیٹرنس کی بات کرتے ہیں۔ مطلب صرف ایٹمی نہیں، بلکہ روایتی اور وہ جو سب کنونشنل یعنی چھپی ہوئی جنگ ہوتی ہے، اس سطح پر بھی دفاع۔ اچھا۔ صحیح کہا۔ اچھا دیکھیں، جوہری ہتھیار استعمال کرنا کوئی معمولی بات تو ہے نہیں، وہ تو بہت بڑا قدم ہے۔ تو اس کے نیچے آپ کہہ لیں کہ روایتی جنگ کی گنجائش تو رہتی ہے۔ جی، یوکرین کی مثال سامنے ہے نا، وہاں بھی تو جوہری طاقتیں ہیں، مگر جنگ تو روایتی ہو رہی ہے۔ صحیح کہا۔ اچھا، یہ تو ہوئی دفاع کی بات، ہاں۔ لیکن دفاع صرف ہتھیاروں سے تو نہیں ہوتا، معیشت بھی تو بہت اہم ہے۔ تو اس کا کیا تعلق ہے؟ کیا مطلب اگر کسی ملک کی معیشت کمزور ہو تو کیا اس کی فوجی طاقت پر فوراً اثر پڑتا ہے؟ نہیں، فوراً نہیں۔ دیکھیے، فوج کی جو تیاری ہوتی ہے وہ سالوں پر محیط ہوتی ہے۔ ٹریننگ ہے، پہلے سے موجود اسلحہ، گولہ بارود، راشن، تیل یعنی POL، ان سب کے ذخائر ہوتے ہیں، افسران تیار ہوتے ہیں، تو یہ سب مل کر ایک بفر کا کام کرتے ہیں۔ ایک بفر؟ اچھا، جی۔ پاکستان جیسے ممالک تو باقاعدہ جنگی مدت کے حساب سے یہ ذخائر رکھتے ہیں اور انہیں تازہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر سال ڈیڑھ سال معیشت مشکل میں رہے بھی تو شاید فوری طور پر فوجی صلاحیت پر اتنا اثر نہ پڑے۔ لیکن اگر یہ صورتحال لمبی کھنچ جائے 4-5 سال تک، تو پھر یقیناً فرق پڑے گا۔ نئی چیزیں خریدنے پر، نئی ٹیکنالوجی لانے پر، اس سب پر اثر ضرور آئے گا۔ ٹھیک۔ اور ٹیکنالوجی کی بات آئی ہے تو کیا یہ تاثر ٹھیک ہے کہ فوجیں عام طور پر نئی ٹیکنالوجی جیسے آج کل یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہاں AI کی اتنی بات ہو رہی ہے اسے اپنانے میں تھوڑی سست ہوتی ہیں؟ ہاں، کچھ حد تک یہ بات درست ہے۔ دیکھیں، فوجی اداروں کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے۔ جب تک وہ کسی نئی چیز کو سمجھتے ہیں، اسے ٹیسٹ کرتے ہیں، اپنے سسٹم میں فٹ کرتے ہیں، تب تک اکثر وہ ٹیکنالوجی یا جنگ کا طریقہ وہ خود ہی بدل چکا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چیلنج تو ہے، بالکل ہے۔ اچھا، اب ذرا پاکستان اور چین کے تعلقات پر آتے ہیں۔ گفتگو میں CPEC کا بھی ذکر تھا اور فوجی تعاون کا بھی۔ اس کی کیا اہمیت ہے آج کل؟ دیکھیے، تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ان تعلقات کو تو اور مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ خاص طور پر CPEC سے پاکستان شاید اتنا معاشی فائدہ نہیں اٹھا سکا جتنا اٹھا سکتا تھا، لیکن چین کے لیے پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت اب بھی بہت زیادہ ہے۔ مثلاً یہ جو پیس کیبل ہے، گوادر سے افریقہ اور یورپ تک، وہ بہت اہم ہے۔ فائبر آپٹکس کا نیٹ ورک اور شاید مستقبل میں 5G ٹیکنالوجی بھی، اور فوجی سطح پر بھی تعاون بڑھ رہا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ پاکستانی افسران چین میں تربیت لے رہے ہیں، سفارت خانے میں دفاعی اتاشیوں کی تعداد بڑھی ہے۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ دونوں افواج مل کر کام کرنے کی صلاحیت یعنی انٹرآپریبلٹی بڑھا رہی ہیں۔ اور آرمی چیف کا جو حالیہ دورہ ہوا؟ جی، اس سے بھی امید ہے کہ شاید کچھ رکے ہوئے منصوبے جیسے ریلوے لائن وغیرہ ان میں تیزی آئے۔ اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ عالمی سیاست کا مرکز اب یورپ سے ہٹ کر ہمارے خطے پر آ گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے ہمارے لیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتوں کی نظریں اب اس خطے پر ہیں۔ جغرافیہ یعنی زمین کی اہمیت وہ بہت بڑھ گئی ہے۔ چین اور روس کا قریب آنا ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ روس کی خارجہ پالیسی تو واضح طور پر مشرق کی طرف مڑ گئی ہے۔ وہ اب بھارت کو بھی، چین کو بھی اور پاکستان کو بھی توانائی بیچ رہا ہے۔ پھر یہ جو برکس ممالک ہیں، ان کا اپنی کرنسیوں میں تجارت کا فیصلہ، یہ بھی ڈالر کے غلبے کو ایک طرح سے چیلنج ہے۔ تو کیا اس سے پاکستان جیسے ملکوں کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ مستقبل میں تجارت کے نئے راستے کھل سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی ہے جو گفتگو میں آئی۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ کیا پاکستان کی اندرونی سیاست اس کی خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہوتی ہے، خاص طور پر چین اور روس کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے؟
اچھا، یہ ایک اہم سوال ہے۔ جی، اشارہ یہ ملتا ہے کہ بعض اوقات اندرونی سیاسی عوامل یا شاید قیادت کے اپنے جھکاؤں کی وجہ سے ایک واضح سمت اختیار کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ یا دیر ہو جاتی ہے۔ حالانکہ پاکستان تو چین کے ساتھ اپنے پرانے تعلقات کی وجہ سے ایک اچھی پوزیشن میں ہے۔ سی پیک میں جو تاخیر ہوئی اسے اب ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ اگر پاک چین تعلقات اور مضبوط ہوں تو اس کا کوئی اثر بھارت پاکستان تعلقات پر بھی پڑے، شاید مثبت اثر؟ یہ ایک امکان ہے۔ دیکھیں، جب خطے میں طاقت کا توازن واضح ہو جاتا ہے اور یہ احساس بڑھتا ہے کہ بھئی ایک دوسرے پر دباؤ ڈالنا اب آسان نہیں رہا، تو شاید پھر بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کی طرف دھیان جائے۔ یعنی لڑائی جھگڑے کے بجائے معیشت اور ٹیکنالوجی پر مقابلہ؟ بالکل، مشترکہ خوشحالی پر توجہ دی جائے۔ پاکستان اپنی ساحلی پٹی کو ترقی دینے کے لیے صرف چین پر انحصار نہ کرے، دوسرے ممالک کو بھی دعوت دے، جیسے برطانیہ، آسٹریلیا، جاپان۔ اس سے توازن بھی رہے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس خطے کے ممالک، ان سب کی قسمت آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ اور یہ صرف سیاسی یا معاشی ضرورت نہیں، یہ لاکھوں لوگوں کی ایک ذاتی خواہش بھی ہے کہ امن ہو، وہ اپنی جڑوں سے جڑ سکیں۔ تو آخر میں سوال یہی ہے کہ کیا ہم تاریخ کی تلخیوں اور سیاسی رکاوٹوں کو پیچھے چھوڑ کر مشترکہ معاشی اور تکنیکی مستقبل پر توجہ دے سکتے ہیں تاکہ اس پورے خطے کے لوگوں کو فائدہ ہو؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے۔